میں مولانا یتیم ہو گیا چھوٹا سا. پھر یہ کہ خزدار میں تھا تو وہاں ایک پٹھان تھا, اللہ آپ کا بھلا کرے, سید تھے, آج مجھے نام یاد نہیں ہے, میں بہت چھوٹا تھا, سمجھے, سید تھا, اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں. وہ خود کوئٹہ میں رہتا تھا پشین میں, خزدار آتا تھا, اس کا پیٹرول پمپ بھی تھا, تو میں اس کے گھر میں سوتا تھا, اسکول میں پڑھتا تھا, اس کی بچیاں تھیں چھوٹا, سمجھے. اب واللہ نے میرا رب جانتا ہے, مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ کیا. اب وہ رات کو باہر, ان کی بیوی اور بچیاں ان کی سو جاتی تھی, صبح اسکول کے لیے میں ان بچیوں کو پہنچاتا تھا, سمجھے, اور میں بھی اسکول میں داخل ہو گیا, سمجھے. اب جیسے صبح اسکول لے جاتا تھا, یا وہ باہر سو گئے, ان کے بسترے اٹھا کر کے اندر کمرے میں رکھا, انہوں نے مچھردانی باہر لگا دی, مچھردانی اتار کر کے لگا دیا, تو کبھی ان کے تکیے کے نیچے 10 روپے, کبھی 5 روپے. اس وقت کے 10 روپے کا مطلب آج کے سینکڑوں روپے بنتے, 1000 روپے بھی نہیں. کبھی 10 روپے, کبھی 20 روپے میں اٹھا کر کے وہ اماں جی کو دیتا تھا, سمجھے, ان کی ماں کو. اور وہ جو آغا جان تھا, وہ پٹھان, وہ کبھی 3 مہینے کے بعد آتا, کبھی 2 مہینے, کبھی مہینے میں آتا تھا. شاید مہینے 1.5 مہینے میں نے ان کی خدمت کی, لیکن میں نوکر تھا اور یہ بڑے تھے, سمجھے, سرمایہ دار. میری تنخواہ مقرر ہوگی, لیکن مہینہ پورا نہیں ہوا کہ وہ آغا جان آ گئے, میں ان کا پکا بیٹا بن گیا, سمجھے. وہ آپس میں پشتوں میں پتہ نہیں کیا کہتے تھے, سمجھے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن اتنا میں سمجھ گیا کہ انہوں نے بولا کہ اس کو بہت آزمایا, پیسے ہم نے باہر بستروں کے نیچے بھی رکھا ہے, لیکن یہ کوئی پیسے نہیں اٹھاتا, سب ہمیں دیتا ہے. آیا سمجھ میں؟ تو اب وہ بچیاں میں ان کا اللہ کا بھلا کرے. ظاہر ہے کہ یتیمی تو ایک لعنت ہے, میں چھوٹا بچہ تھا, سمجھے, روٹی بھی نہیں ملتی تھی پوری سال. اور یہ جنا اسپتال ہے, سول اسپتال ہے خزدار کے, اس کے قریب ان کا گھر تھا. اب وہ سارا نقشہ بدل گیا, یہ 30-40 سال سے پہلے کی بات ہے, سمجھے, یعنی 50 سال کم از کم اس واقعے کو ہوگا, اس سے بھی زیادہ ہی ہوگا. اس لیے 57-58 میں بھی جا رہا ہوں, تو میں تو چھوٹا تھا. اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہو گیا کہ بس جیسے وہ آغا آ گیا تو یہ بچیاں کہنے لگی یہ ہمارا بھائی ہے. وہ خاتون بھی, پھر میں ان کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ اور اماں جی کے ساتھ, وہ میری ماں تھی, میں چھوٹا تھا. لیکن اب نوکر ہونا میرا ختم ہو گیا, نوکر میں نہیں رہا, انہوں نے نوکری ختم کر دی. میں اپنے آپ کو نوکر سمجھتا تھا, میں نوکر. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 7-8 مہینے کے بعد یا سال کے بعد جب ان کو چھوڑا اور میں مدرسوں میں داخلہ کی, اللہ آپ کا بھلا کرے, میں نے داخلہ کی کوشش کی کہ میں مدرسے میں جا کر کے, میری والدہ نے دوسروں نے کہا کہ مدرسے میں پڑھے. مولوی صاحب اس گھر میں قیامت برپا ہو گئی. وہ بچیاں دھاڑے مار کر کے رو رہی, وہ خاتون بھی رو رہی, اور یہ بندہ جو ہے نا, یہ بندہ خود اس غریب خانے میں جہاں تھے وہاں یہ آ کر کے منت مانی کرتا ہے کہ اللہ کے لیے میری بیوی ہارٹ فیل ہوگی, میری بچیاں, اس بچے کو ہمیں دے دو, یہ ہمارا نوکر نہیں, یہ ہمارا بچہ ہے. اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا. لیکن میں ظالم سنبھاران ہم نکل گئے مدرسوں میں, الف با تا سا. کچھ دن اس اسکول میں جو پڑھا, میں بھی اسکول میں پڑھتا تھا, تو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے, پہلی دوسری یہ کچھ میں نے پڑھ لیا, یہ پاڑے ماڑے مجھے, وہ بھی لڑکیوں کی, ان کو بھی لڑکیوں کی اسکول میں پہنچ, میں بھی لڑکیوں کی اسکول میں پڑھتا تھا, اس لیے کہ میں چھوٹا تھا. تو کئی سال کے بعد جب پھر اسکول بھی میں نے چھوڑا, میں مدرسے میں گیا, ان کو الگ رول آیا. اور وہ جو ہماری باجی تھی, وہ میں ذہین تو تھا, تو کئی سال کے بعد میں وہ گرلز اسکول ہے, تقی نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جنا روڈ پہ جاتے ہیں, یہ گرلز اسکول کے گیٹ کے پاس میں کسی ساتھی کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا. نہیں میری داڑھی آ رہی تھی کہ اچانک برقع میں کسی خاتون نے مجھے پکڑ لیا یہاں سے. اللہ اللہ, برقع میں کسی خاتون نے مجھے پکڑ لیا, کہا کہ بیٹا آپ نصیر تو نہیں ہے, میرا نام چونکہ نصیر ہے, بیٹا آپ تو نصیر نہیں ہے. میں نے کہا کہ جی اماں میں وہی نصیر ہوں, میرا نام ابھی منظور ہے. وہ خاتون دھاڑے مار کر کے رونے لگی, کہا کہ ابھی آپ کیا کر رہے بیٹا؟ میں نے کہا میں ملا بن رہا, مولوی بن رہا.
کہا بیٹا کیا غضب کہ آپ ذہین تھے، آپ اسکول پڑھتے میرے بیٹے، میں نے آپ کو بیٹا، وہ باجی نے الگ بیٹا بنایا تھا مجھے، سمجھے؟ اس نے کیسے پہچان لیا کہ بیٹا آپ اسکول پڑھتے کتنے بڑے افسر بنتے، لیکن آج افسروں کو محمد کی جوتیوں پہ قربان کر دوں، اللہ نے سلیم اللہ کی جوتیوں میں جگہ دے دی، محمد رسول اللہ کے ڈیرے پہ اللہ نے ڈال دیا مجھے، قرآن اللہ نے میرے گود میں ڈال دیا، لیکن ان لوگوں کی اخلاق کو دیکھو نا، ان کی اخلاق کبھی کبھی مجھے وہ یاد آ جاتا ہے، یہ یتیمی ہے، پٹھان کہتے ہیں داسات بام تیرشے، یہ گھڑیاں بھی اس طرح گزر جاتی ہیں، سمجھے؟ اب ہمارے جمیل تو کروڑ پتی، اس کو کیا ہے، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں، یہ محتمم ہے، پرنسپل ہے، پہلے سے ابھی دورے سے فارغ ہو گیا، محتمم بن گیا۔